أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حق جل وعلا نے حضرت انسان کو جو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے اندر جیسے عرض کیا تھا نعمت ایجاد ہے اور نعمت اکرام ہے. اسی طرح سے بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان میں سے چند نعمتوں کا یہاں تذکرہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، روح ڈال دی، اور روح ڈالنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ تعالی کا یا تو ڈائریکٹ شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ مکالمہ ہوا، یا جیسے کہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے مکالمہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کون سی چیز مانے بنی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر من، ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں پر تکبر کرے، جنت میں یا آسمان میں تکبر کرے. فاخرج انک من الصاغرین، سو نکل یہاں سے، تو ذلیل لوگوں میں سے ہوگا یا ذلیل لوگوں میں سے ہے. یہ دو آیتیں جو آج میں نے پڑھی ان کا ترجمہ ہے. اس میں پہلی آیت ما منعک الا تسجد، کون سی چیز تجھے مانے بنی کہ تو سجدہ نہ کرے. یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ لا تسجد میں لا کون سا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ لا صلہ زائدہ ہے
اور تقدیری عبارت یہ کہ ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ایسے قرآن مجید میں یہ لا کا اس طرح سے زائد ہونا ہوا ہے کئی جگہوں کے اوپر، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، ہم نے اس بستی والوں کو جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے حرام کر دیا ہے کہ وہ لوٹیں، لیکن وہاں بھی لا آیا ہے۔ تو ایسا ہوا ہے، صحیح فطرت والے صحیح ترجمہ سمجھیں گے، اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی لفظ وداؤٹ میننگ کے نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر کوئی بھی کلمہ لغو اور بیکار نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لہذا بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا، ما منعک ای شیء منعک ان ترک السجود، کس چیز نے تجھ کو سجدہ چھوڑنے سے روکا؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ما دعاک الی اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے آمادہ کیا اس بات پر کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو سوال کیا ہے، شیطان سے پوچھا ہے، وہ اس بات کو پوچھا، سجدہ تو نہیں کیا یہ تو معلوم ہے، لیکن آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس سے تعجب ہوتا ہے، اور اسی لیے سوال ہوتا ہے، ادھر بلانے والا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر لے جانے والی چیز کون سی تھی؟ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مفسرین بلکہ فقہاء کرام بتلاتے ہیں کہ الامر للوجوب۔ امام راضی نے لکھا کہ علماء کرام نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے اس بات کے اوپر کہ صیغہ امر، آرڈر دینا اللہ تعالی کا، یہ وجوب یعنی کمپلسری ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر دینا اس چیز کے کمپلسری ہونے پر دلالت کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس آیت کریمہ کے اندر مذمت بیان کی، برائی بیان کی، اس لیے کہ اس کو جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس حکم کو نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اگر حکم کو پورا کرنا ضروری نہ ہوتا تو پھر صرف مامور کو، حکم کو چھوڑنے پر ہی برائی کیسے ہو گئی؟ سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، لیکن ہر جگہ جہاں کہیں کوئی اللہ کا آرڈر ہوگا اس کا ضروری ہونا کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا پھر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ لہذا جہاں کہیں اس کا حکم آئے گا اس کا تقاضا ہوگا کہ وہ کرنا ضروری ہو۔ اب سجدہ اس نے نہیں کیا، اس کے داعی کا سوال ہے کہ بھئی کیوں سوال نہیں کیا؟ اس کی حکایت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس نے کیا جواب دیا تھا۔
دیکھیے یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً 7 مقامات کے اوپر بیان کیا گیا ہے. تو واقعہ تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی ورڈز مختلف آئے ہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ ایک سٹوری کو بیان کرنے کے لیے کبھی کوئی لفظ استعمال کیا گیا، کبھی کوئی لفظ استعمال کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ اس اسٹوری کے میننگ کو بیان کیا ہے کہ یہ اسٹوری کا یہ معنی ہے. اس سے الفاظ الگ ہو سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب تجھے میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. یہ شیطان کا جو ڈاؤٹ ہے یا اس نے جو کوشچن قائم کیا ہے اور سجدہ نہ کرنے کا ریزن بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس کو شیطان کے جواب کو 4 مقدموں سے بیان کیا کہ اس میں 4 باتیں یاد رکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جزو غالب مٹی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے آگ نورانی ہونے کی وجہ سے افضل ہے مٹی سے. یہ دوسرا مقدمہ ہوا. یعنی افضل کی فرا بھی افضل ہوا کرتی ہے. میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل، لہذا میں آگ سے بنا ہوا میں بھی افضل. اور مٹی خود مفضول ہے، لہذا اس سے جو انسان بنا ہے وہ بھی مفضول رہے گا. میں افضل سے بنا ہوں لہذا میں افضل اور وہ مفضول سے بنا لہذا وہ مفضول. یہ دوسرا مقدمہ. بلکہ یہ تیسرا مقدمہ. پہلا یہ تھا کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. ایک. دوسرا یہ کہ میں آگ سے بنا نورانی ہوں لہذا میں افضل ہوں. یہ افضل نہیں ہے. تیسرا یہ کہ افضل کی فرا بھی افضل ہوتی ہے. اور چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجدہ کرنا غیر افضل کے سامنے یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ 4 مقدمے کے بعد شیطان کی بات پوری ہوئی. چلو پہلا مقدمہ تو اس کا صحیح ہے، جو اس نے یہ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا. باقی جتنے مقدمے ہیں وہ سب باطل ہے، لہذا نتیجہ بھی غلط نکلے گا. اس نے جو یہ کہا کہ میں نورانی ہوں لہذا افضل ہوں اور وہ افضل نہیں ہے، تو عناصر جو 4 ہیں آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان میں سے کسی پر کوئی فضیلت کلی حاصل نہیں ہے. ہر ایک کی ضرورت ہے. ہاں انسان کے بدن کے اندر 4 چیزیں ہیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا. ہر ایک کا ایک کام ہے، ہر ایک کی ایک ضرورت ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے میدان میں کام کر رہا ہے اور اپنے میدان میں وہ اپنی فضیلت رکھتا ہے. لہذا شیطان کا یہ کہنا کہ میں آگ سے بنا لہذا اب آگ افضل اور وہ مفضول، یہ غلط. تیسرا مقدمہ اس کا یہ تھا کہ افضل کی فرا افضل ہوتی ہے، یہ غلط ہے.
اس لیے کہ بعض مرتبہ فرا افضل تو اصل تو افضل ہوتی ہے لیکن فرا نہیں ہوتی. جیسے کہ ایک ایمان والا ہے، خدا نہ کرے اس کی پشت سے کوئی کافر پیدا ہو جاوے تو کیا ہوگا؟ اصل تو افضل ہے، ایمان والا ہے، اور اس سے جو فرا نکلی ہے وہ مفضول ہے. کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کافر ہے، اس کی پشت سے کوئی ایمان والا پیدا ہو گیا. معلوم ہوا کہ یہ جو اس کا مقدمہ تھا وہ بھی غلط ہے. اور چوتھا مقدمہ جو اس کا تھا کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، یہ بھی غلط. اس لیے کہ فاضل کو مفضول کے اکرام کا کسی حکمت کے پیش نظر حکم ہو سکتا ہے، جیسے کہ تواضع کے لیے، کسی کے اندر تواضع پیدا کرنی ہو. تو مجھے اس کے اوپر ایک بات یاد آئی جس کو تفسیر روح البیان میں دوسرے عنوان پر بیان کیا ہے، لیکن اس کو یہاں فٹ کر سکتے ہیں کہ ایک قاضی صاحب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ پہنچے اور کہا کہ جو آپ جو جانتے ہیں میں بھی وہی جانتا ہوں، جو علم آپ نے پڑھا ہے وہ علم میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ جب بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کا ایک الگ ایفیکٹ ہوتی ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ہم جب بیان کرتے ہیں اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس قاضی کو یہ فرمایا کہ ایک تھیلا لو، اس تھیلے کے اندر یعنی اس بیگ کے اندر اخروٹ ڈالو، 2-3 کلو اخروٹ ڈالو، اور اس کو اپنے گلے میں لٹکا دو، اس بیگ کو یا اس برتن کو اپنے گلے میں لٹکا دو. پھر شہر میں گھومو اور اعلان کرو کہ کل من یلتمونی ادفع لہ جوزہ، جو مجھے ایک تماچا مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا. یہ اس طرح سے تقسیم کرتے رہو، جو تماچا مارے اس کو اخروٹ دو، جو تماچا مارے اس کو اخروٹ دو، یہاں تک کہ سارے اخروٹ ختم ہو جاوے. جب اس طرح کرو گے تو آپ تاثیر پاؤ گے. قاضی نے استغفار کیا، استغفر اللہ. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے غلط کیا. میں آپ کو ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے آپ کے اندر سے تکبر نکلے اور آپ استغفار کرتے ہو. یعنی اس کرنے کے اوپر آپ استغفار کرتے ہو، مطلب یہ کہ آپ کا کبر بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے. میں علاج بتاتا ہوں اور قاضی ہو کر اس سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. کیوں؟ تواضع پیدا کرنا ہے، نفس کو سدھارنا ہے. لہذا ابلیس کا یہ چوتھا مقدمہ بھی رونگ تھا. پہلا مقدمہ کہ آگ سے میں بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، تو وہ تو بنا ہے، اس میں کیا ہے. اب دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے آگ اور مٹی کے بارے میں بتلایا. شیطان یہ سوچ رہا تھا کہ میرے اندر بہت سارے کمالات ہیں اور مٹی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. حالانکہ دیکھنے جاوے تقریباً مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے پندرہ وجہیں لکھی ہے، بلکہ حوالہ دیا ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر 15 وجہ لکھی ہے کہ مٹی افضل ہے. اور امام قرطبی نے صرف 5 وجہ لکھی ہے جس کو میں نقل کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے
کہ مٹی کے جوہر کے اندر سکون ہے، وقار ہے، تواضع ہے، برداشت کرنا ہے، حیا ہے اور صبر ہے. یہ ساری صفات مٹی کے اندر ہیں، اور یہ مٹی کے اندر تھی. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سعادت جو جنت میں رہنے کی ملی تھی، اس کے لے لینے کے بعد توبہ کی توفیق ہوئی. اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت سے نوازا، نبی بنایا، ہدایت دی. یہ ساری چیزیں مٹی کی صفات سے حاصل ہوئی. اور آگ کا جوہر، اس کے اندر ہلکا پن ہے، جوش ہے، گرمی ہے، بلند ہونا ہے، مضطرب ہونا ہے. یہ ساری باتیں تھی. اسی وجہ سے شیطان کو اس شقاوت کے بعد جو اس نے تکبر کر کے حاصل کی تھی، اور اپنی بات پر اڑے رہ کر جو بدبختی اس نے حاصل کی تھی، اسی وجہ سے وہ ہلاکت کا باعث بنا. اس کے لیے ہلاکت لکھ دی گئی، عذاب لکھ دیا گیا، لعنت اس کے لیے لکھ دی گئی. یہ تو ایک بات ہوئی آگ اور مٹی کا مقابلہ. دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر مٹی ہوگی، اور وہ مشک کی مٹی ہوگی. کسی حدیث میں، کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ جنت میں آگ ہوگی یا آگ کے اندر مٹی ہوگی، جہنم کے اندر مٹی ہوگی، نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آگ یہ تو عذاب کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دشمنوں کے لیے ہوا کرتا ہے. مٹی عذاب کا سبب نہیں ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو آگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آگ کو مٹی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آگ اکیلی اپنا وجود کہاں رکھے گی؟ ہوا میں قائم رہے گی. اس کو کہیں نہ کہیں جگہ تو چاہیے، اور وہ جگہ مٹی ملے گی. پانچویں وجہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مٹی کو میرے لیے سجدے کی جگہ مسجد بنایا اور پاک کرنے والا بنایا. پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں پاک مٹی سے، اور نماز تو مٹی ہی پر پڑھیں گے. سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی زمین کے اوپر ٹیکنے کا نام ہی تو سجدہ ہے. سجدے کا وجود کیسے ہوگا؟ اور یہ تو بات ہوئی مٹی کی. اس کے مقابلے میں آگ، اسے تو ڈرایا گیا ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈراتا ہے عذاب سے، اور آگ ایک عذاب ہے. تو یہ بات امام قرطبی نے لکھی ہے کہ مٹی کے اندر یہ خوبیاں ہیں. اب دیکھیے، شیطان نے تو مائن لڑایا تھا، اپنا قیاس کیا تھا، اور یہ قیاس ایسا تھا کہ اس قیاس کی وجہ سے حکم ہی ختم ہو رہا تھا. اس لیے ایسا قیاس کرنا جس سے حکم ختم ہو جاتا ہو بالکل جائز نہیں ہے. فقہاء کرام نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کو جو عام ہے اس کو قیاس کے ذریعے خاص کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کا حکم سب کو تھا کہ سب سجدہ کریں. شیطان نے اس حکم کو یہ کہہ کر کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، لہذا یہ سجدہ میں کیوں کروں گا، اپنے قیاس کے ذریعے. اگر قیاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل باطل ہو جاتا ہو، وہ جائز نہیں.
یا اگر کوئی خاص کیا جاتا ہو کسی حکم کو تو وہ بھی باطل ہے. ہاں، کسی اللہ تعالی کے حکم کو کسی طرح سے خاص کیا جاتا ہو تو اس کو بھی منع کیا. اور امام رازی نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ آپ نے اس کو باطل کیوں کہا؟ القیاس الذی یخصص النص فی بعض الصور فلم قلتم انہ باطل. وہ قیاس جو حدیث وہ جو آیت قرآنی کو یا نص کو بعض صورتوں میں خاص کر دے تو اس کو باطل کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر زمین سے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ کرنا اس کا جو کہ آگ سے پیدا ہوا ہے اگر یہ برا تھا تو پھر جو مخلوق نور سے پیدا ہوئی ہے اس کا سجدہ کرنا اس ذات کے سامنے جو زمین سے پیدا کی گئی یہ بدرجہ اولا برا ہونا چاہیے تھا. شیطان نے یہ سمجھا کہ آگ سے میں بنا ہوں تو میں تو نہیں کر سکتا مٹی کے سامنے، مٹی سے بنے ہوئے کے سامنے، کیونکہ یہ تو برا ہے. اگر یہ برا ہے تو پھر نور سے بنا ہوا فرشتہ اس کا زمین سے بنے ہوئے انسان کے سامنے کیسے صحیح ہوگا؟ نور تو اشرف ہے نار سے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ قیاس اگر ہوتا جو شیطان نے کیا، اس قیاس کی وجہ سے تو پورا حکم ہی ختم ہو جاتا کہ فرشتے بھی نہیں کرتے اور اس نے تو کیا ہی نہیں. لیکن اب دوسری صورت بتلا رہے ہیں کہ وہ قیاس جس سے کوئی حکم خاص ہو جاتا ہو، کہ اس کو بھی باطل کہا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سوال کو کسی نے اٹھایا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اور اس کا کوئی جواب کیسے دے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو، جب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اشرف ہو، کوئی افضل ہو، فاضل ہو، وہ مفضول کے سامنے سجدہ کرے تو ان کونہ اشرف من غیرہ یقتضی قبح امر من لا یرضى ان لا یلجا الى خدمت الادون. مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا جو سجدہ کرنا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، فرشتہ تو اشرف ہے لیکن وہ اپنے اللہ کے حکم کے سامنے اس کام کے لیے راضی ہو گیا. جب راضی ہو گیا تو پھر برا نہیں ہوا، اس پر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنا حق ثابت کر دیا ہے اور فرشتے راضی ہو گئے. البتہ ابلیس وہ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا، لہذا اس نے یہ سمجھا کہ یہ سجدے کا حکم جو ہے وہ میرے لیے جو دیا گیا ہے وہ غلط ہے. یہ قیاس تھا اس کا. خیر، یہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اور دنیا کے اندر جو جماعت اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے وہ ہر جگہ حدیث ڈھونڈتی رہتی ہے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ تو ہم نے قیاس سے نکالا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قیاس صحیح نہیں ہے، قیاس نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ مفسر قرطبی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ قیاس کرنا بالکل صحیح ہے، بلکہ ضروری ہے. صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے جمہور علماء نے عقلاً و شرعاً جائز قرار دیا ہے. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ایشو یا ایسا میٹر جس کا سولوشن قرآن مجید میں صریح الفاظ کے ساتھ نہ ہو، تو اب اس کو
کیا حکم دیا جائے، تو اس کے لیے آیات و روایات میں غور و فکر کر کے دیکھا جائے گا کہ اس میٹر کے سملر کوئی میٹر قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر اس میٹر کا جو حکم ہے اس میٹر کو دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ بلکہ امام قفال جو شافعی ہے اور ابو الحسین البصری یہ تو یوں کہتے ہیں کہ قیاس کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کبھی ہاں کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، جس کو اہل ظاہر کہتے ہیں، اہل ظاہر بھائی یہ جو حضرات امام عالی مقام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ جتنے بھی فقہا گزرے ہیں انہوں نے قیاس کیا اور اپنے زمانے میں پیش آمدہ مسائل کو قیاس کر کے اس کو سلجھایا۔ آیات و روایات میں ان کی اتنی گہری نظر تھی، اسی لیے انہوں نے وہ مسائل جو نئے پیش آئے تھے ان کو وہ حکم دیا۔ دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال بتلاتا ہوں کہ تبری فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے قیاس کرنا یہ حق واجب ہے، اہل علم کے لیے فرض لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام و تابعین کی جماعت سے اس کا ثبوت ہے۔ ابو تمام مالکی فرماتے ہیں کہ امت نے قیاس کے اوپر اجماع کیا ہے۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی، خلافت کی، آپ خلیفہ بنا دیے گئے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اقیلونی بیعتی، بھائی مجھ سے جو تم لوگوں نے بیعت کی تھی اس کو کینسل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا دیا؟ واللہ لا نقیلک ولا نستقیلک رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی جو بیعت مجھ سے کی ہے اس کو توڑ ڈالو، ختم کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا کہ ہم اللہ کی قسم یہ بیعت نہ ہم توڑیں گے اور نہ ہم توڑنے کو کہیں گے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول ہمارے دین کے خاطر آپ سے راضی ہوئے تو پھر ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ دیکھیے کیا مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوئے صحابہ کرام کے دین کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ اس حالت میں نہیں ہے کہ نماز پڑھا سکے، اتنے بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ نے نماز لوگوں کو پڑھائی، تو یہ نماز کا مسئلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کے مسئلے پر امامت کے مسئلے کو قیاس کیا، امامت یعنی خلیفہ جو بنائے گئے کا، اس کو قیاس کیا کہ جب حضور نے ہماری نماز آپ کے حوالے کی تھی تو پھر ہماری دنیا ہم آپ کو کیسے حوالے نہیں کریں گے، یہ قیاس۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا افرق بین ما جمع اللہ، میں تفریق نہیں کروں گا اس کے درمیان جو اللہ نے جمع کیا، یعنی نماز جیسے فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ نے نماز کے اوپر قیاس کیا زکوٰۃ کو۔ اسی طرح سے شراب پینے والا، صحابہ کرام کے سامنے کسی نے شراب پی تھی تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو بیکار بکواس کرتا ہے، جب بیکار بکواس کرتا ہے تو لوگوں پہ الزام بھی لگاتا ہے، لہذا اس کو تہمت کی جو سزا ہے 80 کوڑے لگانے چاہیے۔ آپ نے قیاس کیا یہاں پہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا تھا، اس میں فرمایا الفہم فیما یختلج فی صدرک مما لم یبلغ فی الکتاب والسنہ اعرف الامثال والاشباہ ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى اللہ تعالی واشبہها بالحق فیما ترى۔ سمجھداری سے کام لو، سمجھداری سے کام لو ایسے امور میں جو آپ کے سینے میں دل کے اندر کھٹکے، ان معاملات میں سے جو آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے نہ ملی ہو۔ آپ مثالوں کو اور شبیہ کو، اشباہ کو پہچانیے اور ان کے اس وقت قیاس کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ ہے اور حق کے زیادہ مشابہ ہے اس کے اندر آپ اس کا ارادہ کیجیے۔ یہ ایک ہے حدیث۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، جس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی تو آپ مقام سرد سے واپس ہو گئے حضرت عمر، تو پوچھا کہ نفر من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بغیر علم کے بننے والے مفتی اور بہت سارے لوگ اٹکل کے ٹکے مارنے والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مسئلہ کہیں نہیں ہے، ہاں احادیث شریفہ کے اوپر قیاس کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ مفتی کو چاہیے من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، جو عالم اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہل ہے۔ خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے شیطان کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، دیکھا آپ نے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ما منعک اللہ تسجد، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قال انا خیر من، یہ شیطان کی بات ہے۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، یہ بھی شیطان کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فاہبط منہا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی یہ گفتگو ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بات کر لے، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، اور اس شیطان لعین ملعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی تو کیا ہوگا؟ یہی اسی طرح کا کلام تو سورہ صاد کے اندر بھی ہے۔ اس کا جواب امام رازی نے یہ دیا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے شیطان سے بات کروائی ہو، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کے ساتھ بات کی ہے تو وہ واسطے سے کی ہے، فرشتوں کے واسطے سے، اور اگر ابلیس کے ساتھ بلا واسطہ کی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو علی وجہ الاہانت کی ہے، اس کو ذلیل اور راندہ کر کے نکالنا ہے۔ آگے تو فرمائیں گے فخرج انک من الصاغرین، چل نکل یہاں سے، تو ذلیل اور خوار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ علی سبیل الاکرام کیا ہے، ہاں اعزاز کے طور پر، اسی لیے تو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ يَا، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، انتہائی اکرام کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہاں شیطان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ اس کو دھتکارا جا رہا ہے۔ دوسری ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب روح البیان نے تعویلات نجمیہ کے حوالے سے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجودیت کا شرف دیا اور فرشتوں سے سجدہ کروانے کی
جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ فقط مٹی کے ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ کوئی مٹی سے بنا ہے اس لیے نہیں، بلکہ شرافت تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو عزت کی بات تھی وہ اس لیے نہیں کہ وہ مٹی سے بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے خود بخود ان کا خمیر تیار کرایا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور روایت میں آتا ہے کہ خمر اللہ طینۃ آدم بیدہ 40 صباحا، 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کا جو گھاڑا تیار کیا گیا 40 دن تک. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروانے کی جو فضیلت دی ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام میں جو روح ڈالی گئی اور روح کی نسبت اللہ کی طرف ہے، قل الروح من امر ربی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. تو تجلی کے لائق تو اس وقت بنے جب کہ روح پھونکی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان میں تجلی ڈالی، اور اسی راز کے پیش نظر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اور وہ بھی آخر میں دیا ہے. یہ نہیں کہ مٹی کے گاڑے سے آپ کی جو پتلا تیار ہو گیا کہ آپ سجدے میں گر جاؤ، نہیں، بلکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. معلوم ہوا کہ روح پھونکے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، کیونکہ جب روح پڑ گئی تو اب یہ تجلی کے لائق ہو گئے. ہاں، روح کی لطافت کی وجہ سے وہ نورانیت آ گئی اس لیے، اور مٹی کے ساتھ روح جب اب ملی تو اس کے اندر فیض الہی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو گئی. یہ بات تفسیر روح البیان کے اندر نقل کی ہے تاویلات نجمیہ کے حوالے سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر جا. منہا سے مراد بعض مفسرین نے جنت لیا ہے، اور وہ بھی جنت عدن، جنت خلد نہیں، جنت عدن، اس لیے کہ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے آسمان مراد لیا ہے، مفسر قرطبی نے بھی آسمان مراد لیا. اب ملکوت اعلی، اوپر جو لوگ رہتے ہیں، ملکوت آسمانی کے اندر جو مخلوق ہے اس میں کوئی نافرمان نہیں رہتا، سب فرما بردار لوگ رہتے ہیں، اس لیے اب اس کو اترنا ضروری تھا. قال فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا. جنت سے، جنت کا تذکرہ یہاں نہیں ہوا اس لیے کہ وہ تو بہت مشہور ہے، اور یہ جو حکم ملا ہے وہ سزا کا حکم ملا ہے. فاہبط منہا، اتر. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو اس میں جنت میں یا آسمان میں تکبر کرے، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جہاں کوئی نافرمان نہیں رہ سکتا، نافرمانی کرنے والا یہاں نہیں رہ سکتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آسمان والے جو فرشتے ہیں، تواضع کرنے والے، خشوع کرنے والے لوگ ہیں، تو یہاں سے نکل، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. زجاج فرماتے کہ ابلیس نے تکبر طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑائی ہانکی اس نے، ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا. اس بات کے اوپر
اس بات کے صحیح ہونے پر تنبیہ مل رہی ہے۔ حضور نے جو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی گھمنڈ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرائے گا۔ ہاں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لما اظہر الاستکبار البس الصغار، جب اس نے تکبر کا اظہار کیا تو پھر اس کو ذلت کا لباس پہنایا گیا۔ یہاں تفسیر روح البیان میں ابو جعفر بغدادی کے حوالے سے لکھا کہ 6 چیزیں ایسی ہے کہ 6 قسم کے آدمیوں سے اچھی نہیں لگتی۔ 6 قسم کی عادتیں ایسی ہے کہ 6 آدمیوں سے اچھی نہیں لگتی۔ لا يحسن الطمع فی العلماء، علماء کے اندر لالچ اچھی چیز نہیں ہے۔ علماء اگر لالچ کریں گے تو ہوگا کیا؟ کہیے علماء سے لالچ اچھی نہیں۔ ولا العجلة فی الامراء، اور امیروں کی یہاں جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ ولا الشح فی الاغنیاء، اور شح کہتے ہیں لالچ بھی ہو اور کنجوس پنا بھی ہو، بخل جس کو کہتے ہیں، حرص مع البخل، یہ چیزیں مالداروں میں اچھی نہیں لگتی۔ ولا الکبر فی الفقراء، اور تکبر کرنا محتاج کے اندر، محتاجوں کے اندر، یہ اچھا نہیں۔ ولا السفہ فی المشائخ، مشائخ کے اندر بے وقوفی، یہ بھی اچھی نہیں۔ ولا اللوم فی ذوی الاحساب، اور اچھے خاندان والوں کے لیے کمینہ پن یہ اچھا نہیں لگتا۔ لہذا صاحب روح البیان لکھتے ہیں فعلیک بالتوحید، لہذا توحید کو اختیار کرو، اس لیے کہ فإنہ سیف صارم یقطع عرق کل خلق مذموم، اس لیے کہ یہ ایک ایسی کاٹنے والی تلوار ہے جو ہر بری صفت کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، رگ کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو حبوط کے اندر ذلت کے ساتھ اترنے کا معنی ہوتا ہے۔ ہاں، حبوط کا جو لفظ ہے اس میں ذلت کے ساتھ یہاں اتارا جا رہا ہے، فہبت، یہاں سے نکلو۔ اس جگہ کے اوپر ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے جو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس سے پتا چلا کہ جو آدمی آیات قرآنیہ کے مقابلے میں، احادیث شریفہ کے مقابلے میں اپنی رائے اور اپنے اوپینین کو پیش کرتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ شیطان کا وارث ہے، ابلیس کا وارث ہے۔ یا آدمی اپنی رویت کو، اپنے خواب کو، یا اپنے کشف کو، یا اپنے وجدان کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں آگے رکھتا ہے، وہ ابلیس کا وارث ہے۔ قال فاہبط منہا، یہاں ایک اور مسئلہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تکبر والا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اس درگاہ کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت نہیں پا سکتا وہ آدمی کہ جس کے اندر تکبر ہو۔ تکبر عزا ذیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کریمہ کے اندر لکھا کہ تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا اور لعنت کی قید کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا۔ تو یہ تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج انک من الصاغرین، تو اس تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شمار ہونے لگا، اور آسمان جگہ ہے عزت والوں کے رہنے کی، اس لیے یہاں سے تو نکل۔ اس کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ تفسیر بیان القرآن میں در منصور کے حوالے سے لکھا ہے، سعید نے منصور کا یہ قول سورہ کہف میں نقل کیا کہ ایک بار
ملائکہ سے جنات کو ان کی نافرمانی کی سزا دلائی گئی۔ دنیا کے اندر حضرت انسان کے آباد ہونے سے کئی ہزار سال پہلے جنات آباد تھے، لیکن ان کی سرکشیاں بہت تھی، طوفان بہت مچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا، ان کی اچھی طرح سے دھلائی کرواتا تھا۔ تو ایک مرتبہ زمین کے اوپر انہوں نے بہت طوفان کیا، تو فرشتوں نے آ کے بہت سارے جنات کو قتل کر ڈالے۔ کہا کہ یہ ابلیس اس وقت ایک بچونگرا تھا، بچہ سا تھا، اس کو آسمان پر لا کر رکھا گیا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا۔ اب وہ آسمان سے نکالا گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں تواضع کی ضرورت ہے، بندوں کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کئی سالوں کی عبادتیں اور زمین کا کوئی حصہ اس نے چھوڑا نہیں تھا جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ کہتے ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہم لوگوں کے اندر تواضع انکساری پیدا فرماوے۔ جو لوگ اپنی ہی بات کو اونچی رکھتے ہیں اور یہاں تک کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں بھی اپنے اوپینین کو اور اپنی رائے کو آگے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں، جاہل ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، تمہیں کتاب و سنت سے بات بتائی جا رہی اور اپنی رائے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ یوں کہیں کہ کج فطرتی کی دلیل ہے کہ اندر ٹھیرا پن ہے، اندر کی مایا بگڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی دولت سے نوازے اور تواضع انکساری کی صفت سے متصف فرماوے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔